السلام علیکم ناظرین، سچی بات نین کے ساتھ میں ہوں نین بھٹی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے، عورتوں کا عالمی دن۔ تو آج عورتوں کے عالمی دن کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں عورتوں کو گھر سے اسپیشلی ورکنگ ویمنس جو گھر سے نکل کے باہر اپنے کام کے سلسلے میں آتی ہیں اپنے اداروں میں، تو ان کو گھر سے لے کے اپنے ادارے تک پہنچنے میں اور ادارے میں کیا مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جو ہے ایکس پریزیڈنٹ ہیں میڈم صوفیہ شاہد صاحبہ کو، اور ان کے ساتھ ہماری مس یاسمین صاحبہ ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو عورتیں ہیں جب گھر سے نکلتی ہیں ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کے لیے کیا ایسی پالیسیز ہیں جن کے لیے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں، پھر وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلا تو میرا سوال ہوگا مس یاسمین آپ سے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ گھر سے نکلتی ہیں، ورکنگ وومن بھی ہیں اور ہاؤس وائف بھی ہیں آپ، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں گھر سے نکلنے سے لے کے اسکول تک پہنچنے میں، یا پھر اسکول کے اندر کیا ایسے مسائل ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا ہے۔ جیسے کہ بینگ اے ٹیچر، ایک میں ہاؤس وائف بھی جیسے آپ نے بتایا ہوں، تو گھر میں سب سے پہلے تو گھر سے ہی ایشوز اسٹارٹ ہوتے ہیں نا۔ نکلنے سے پہلے فیمیل اپنے گھر کو سمیٹتی ہے، کرتی ہے، پھر وہ نکلتی ہے، تو اگر کچھ رہ جاتا ہے تو اس پہ بھی گھر میں سے کافی ایشوز اٹھتے ہیں کہ بھئی کام چھوڑ کر کہیں جا رہی ہے گھر میں۔ اور جب ہم آفس تک پہنچتے ہیں یا اسکول تک پہنچتے ہیں تو وہ ٹائم پنچوئلٹی نہیں ہوتی، اگر لیٹ ہو جائے بندہ تو اگر وہیں پہ کوئی بیٹھا ہوا باس ہے تو وہ لازمی بات ہے تھریڈ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ نہیں آ رہی، یا جلدی جانے کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، راستے میں ہزاروں لوگوں سے فیس کرنا پڑتا ہے، آتے آتے کچھ اس طرح سے ایشوز ہوتے ہیں جو ہم لوگ کافی فیس کرتے ہیں ورکنگ وومن۔ یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ جا رہی ہیں تو یہ بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے جا رہی ہیں نا۔ یہ گھر کو کام چھوڑ کر ان کا بس یہی ہے کہ گھر کے کام کو چھوڑ کے وہ باہر جا کے بس وہاں پاس کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں۔ اس سے بہتر ہے گھر کا کام کریں، بہتر ہے گھر کا کام کریں، کیونکہ وہ ڈریسنگ پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی تیار ہو کے جا رہی ہیں، اس طرح سے کیوں جا رہی ہیں، جو سمپل بھی جا سکتی ہیں، یہ وہاں پہ میل بھی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو یہ اس طرح سے کیوں ویئر کر کے جا رہی ہیں۔ یہ ان کا ہمارا اٹھنے پہ، ہمارے بیٹھنے پہ، ہمارے بولنے پہ، وہ ساری چیزیں جو ہوتا ہے نا وہ تضاد ہوتا ہے اس بات پہ۔ ویسے میرے خیال سے ایک ہاؤس وائف سے زیادہ ٹف لائف تو ایک پروفیشنل لیڈی کی ہوتی ہے۔ بالکل، گھر میں تو ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں مینیج کر لیتے کسی طریقے سے، لیکن باہر جا کے جب وہ ایک معاشرے میں کام کر رہی ہوتی تو ان کو بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کافی لوگوں کی باتوں کو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ ہم خود ہی بناتے ہیں نا۔ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ مطلب گھر سے، خاندان سے ہی جنم لیتے ہیں، پہلے جنم خاندان سے لیتے ہیں، معاشرہ تو وہیں سے ہی بنتا ہے، اسٹارٹ وہیں سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سپورٹیو فادر ہے، اٹس اوکے، ان کو 4 لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں، بھئی آپ اپنی بیٹی کو اجازت کیسے دی؟ فار ایگزامپل جیسے میں نکلی ہوں باہر، میرے گھر میں خاندان میں ہو سکتا ہے کوئی نہیں پڑھا ہو، میں نکلی ہوں باہر پڑھنے کے لیے، تو میرے پیرنٹس کو بولا گیا کہ بھئی شاید ہو سکتا ہے یہ آپ کی بیٹی غلط راہ پہ چلی جائے، غلط طریقے سے جائے۔ پھر میں نے جب جاب کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی جاب کر رہی ہیں تو شاید یہ بچی جو ہے نا وہ شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ہاتھوں میں نہ آئے، کیونکہ وہ خود کما رہی ہیں، خود کفیل ہے۔ اچھا، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، وہ خود کفیل ہو گئی ہیں، وہ اب جو ہے وہ شوہر کو جواب دے سکتی ہے، سسرال میں بات کر سکتی ہے، سر اٹھا کر چل سکتی ہے، تو وہ آپ لوگوں کی کہاں بات سنیں گے؟ تو یہ جو ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم جب پلیس پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہماری جاب ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے نا کہ میل بھی کام ساتھ میں کرتے ہیں، تو میل ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا ریزرو رہنا پڑتا ہے
کیونکہ ہمارا بہت ساری معاشرہ چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس سٹی میں ہم رہتے ہیں، جس ایریا میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ عورت کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریزرو رہنا پڑتا ہے ابھی بھی یہ جبکہ ہم اتنے ڈیز سیلیبریشن کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر وہی میل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ پھر جب اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسری زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ملا جو بات کرتا ہے وہ خود عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو وہ وہی بات ہوتی ہے، وہ مرد ہمیں وہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. تو فیمیل ایک جو ہوتی ہے وہ ریزرو رہتی ہے وہاں پہ. جب میل کام کرتا ہے وہاں پہ وہ جو ہے کبھی کبھی ہراساں بھی ہو جاتی ہے، جو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہیں میرے گھر تک نہ پہنچائے یہ بات، اس میل نے مجھے کال کیوں کی. مطلب اس خوف کی وجہ سے وہ اس ہراسمنٹ کو برداشت کر لیتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے وہ قانون کا بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے شوہر کا نام نکلے گا، میرے باپ کا نام نکلے گا، فیملی کا پورا نام نکل جائے گا، سب کو پتہ پڑ جائے گا. یہ سن کر پھر وہ ان مردوں کو جو ہے نا وہ کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے آج مجھ سے کیا ہے، کل کسی اور کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم صوفیہ شاہد صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جو بھی مس یاسمین نے بات کی کہ اس خوف کی وجہ سے وہ کمپلین بھی نہیں کرتی تاکہ ہماری فیملی کی بدنامی نہ ہو، تو کیا ایسا کرنا چاہیے ان کو؟ سر سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. ایون شاید کہ جسے کہتے ہیں غائبانہ طور پہ بہت ساری خواتین جو میرے علم میں ہیں وہ اس کا شکار ہیں آج بھی. ایون پڑھے لکھے اس جیکا بات کی جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی، اگر اس ایرا کو دیکھیں آج کو دیکھیں تو بہت اچھا ایک چینج ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ یہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہم معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ فیس بھی کر رہی ہیں. اور حقیقتاً یہ بات ہے کہ ورکنگ پلیس پہ آج بھی خواتین بچیاں جو ہیں ہیرسمنٹ کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، یس آف کورس. اداروں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایٹ لینتھ بتاؤں کہ کس قسم کی ہیرسمنٹ ہے. آپ کی پروگریس کو نہیں اپریشیٹ کیا جاتا. آپ کی کاسٹ فیلو اگر نہیں ہے وہ بچی یا وہ خاتون جو ہے، اصل میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی نے ہر جگہ مرد کو یہ بتا دیا ہے کہ مجھ سے آگے فیمیل نہیں جا سکتی، جبکہ انٹرنیشنلی ایک آبزرویشن ہے کہ لیڈی از ایز کمپیئر ٹو میل ویری کمیٹڈ امپلائی. ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دینے میں نیل ٹو ہیڈ کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ مسائل آج کے دور میں موجودہ دور میں موجود ہیں اور خواتین فیس کر رہی ہیں. حقیقتاً وہ بات ہے کہ اگر گھر سے اجازت مل گئی، آگے جا کے اگر وہ فیس کرتی ہے اور کمپلین کرتی ہے کہ والد صاحب سے کہ بھئی مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے، تو وہ کہیں گے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی لیبر کتنی ہے اس اسٹیج تک پہنچنے میں. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں انہوں نے دیکھنا ہے شوہر نے کہنا ارے بھائی میرا نام خراب ہو جائے گا. لیکن اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے تھوڑا ذہن کو کھلا رکھنا پڑے گا. خاتون، آج کی خاتون کئی جگہ پہ اس کو فیس کر کے آگے اپنی جگہ کلیئر کر رہی ہے، اپنے ود کانفیڈنس ود ایبلٹی وہ ان چیزوں کو منہ دے رہی ہے. میڈم کے بات سے بالکل، کہ سب سے پہلی بات میں اپنے معاشرے کی بچیوں کو یہ کہوں گی، ہم بعد میں پیرنٹس کی شوہر کی عزت لے کے آتے، پہلے آپ اپنی عزت دیکھیں کہ آپ اپنی عزت، آپ کی عزت کیا ہے. دیکھیں جب آپ اپنی عزت کو کہتے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، یہ استاد بیٹھی ہیں، یہ وکیل بیٹھا. ایک استاد کی کل کی میرا ایک پروگرام تھا، اس میں نے یہی کہا کہ وی آر لائف ٹائم گریٹفل آف آور ٹیچرز. ریزن از دیٹ کہ انہوں نے ہماری بچوں کو منزلیں دی، ان کا سنگ میل ان کو ڈیسائیڈ کر کے دیا. تو ان کی جب یہ رسپیکٹ آئے گی، دیٹ مینس وی آر پرووائڈنگ دا سارٹ آف دا کانفیڈنس. اس کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہر لڑائی کو خود لڑیں گی. اور یہ جو ہیرسمنٹ کا ایشو ہے اس جگہ پہ کہ بچیاں نہیں کرتی، وہ بچیاں خود فیس کریں، ان میں یہ چیزیں ڈالیں کہ ان کو کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے. بالکل میڈم 110% جسے کہوں گی کہ صحیح ہے کہ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، ہیرسمنٹ کی جا رہی ہے اداروں میں بھی، لیکن ہماری تعلیم کی وجہ سے ہم ان کو وہ اویئرنیس، وہ ان کو سیشنز پرووائڈ کریں ہاؤ ٹو فیس دا ہیرسمنٹ. تو ان کے لیے جو عورتیں ان مسائل کا شکار ہیں تو کیا کریں؟ ابھی جیسے مس نے بتایا کہ وہ بیان نہیں کرتی اس خوف سے کہ ان کو گھر میں بٹھایا جاتا ہے یا فیملی کے نام کے ڈر کی وجہ سے، تو کیا قانون کا ایسی پالیسیز کیا ہیں؟ آپ ان کو واضح طور پہ بتائیں کہ وہ نکل کے آئیں اور تاکہ
دیکھیں مسٹر نین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلے تو آپ یہ چیز پوچھیں کہ آپ ان کو ایشو کس قسم کے ہو سکتے ہیں. دوز آر دا افیکٹ آن دا لائف. ٹھیک ہے، ادارے میں واقعی بچی خاندان سے لڑ کے، اس کی فیملی لڑ کے اس کو تعلیم دلواتی ہے، ایک ڈیسٹینیشن اس کو جو ڈیسائیڈ کر کے اس کی منزل پہ پہنچاتی ہے، لیکن آگے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل ایولز کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کہ وہاں پر سامنے میل بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ایفیشنسی دکھاتے ہیں یا اس کے اپنے ٹارگیٹ کو دکھاتے ہیں، وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو نیگیٹیوٹی میں لے کر اس کو کچھ بیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سیلریز ان کی جو ہے وہ ان ٹائم انکریز نہیں ہوتی، ان ٹائم پے نہیں ہوتی. وہ بیچاری کلیم نہیں کر سکتی کہ مجھے 6 مہینے کی سیلری میں جو میری اسٹاک ہو گئی ہے آپ کے پاس، وہ اس میں سے وہ پوری نہیں پے کریں گے. وہ کہیں گے 2 مہینے کی لے لو. وہ وہاں پر پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہاں پر اس کو سیلری کے بعد آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ آپ کا پروموشن، آپ کے پروموشن کو جو ہے وہ اس پہ ڈیو ہوا ہے، لیکن نہیں، اس کو پروموشن کو نہیں، آپ وہاں پر اس کا ڈیو پروموشن اس کو نہیں ملتا. دیٹ مینس کہ وہ اگر بات کرتی، شور اٹھاتی ہے سوسائٹی کو. اپنے ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے ہاؤ ٹو سالو دا ہیرسمنٹ ایشوز. ٹھیک ہے، ایون میں آپ کو بتاؤں، میں سچ بتا رہی ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی یہ نہ کہیے گا کہ میڈیا پہ مجھ سے آپ کی سوسائٹی کا تقریباً ہر انفلوئنشل بندہ ڈرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ میں خود فیس کرتی ہوں اس کو. میں نے کبھی میرا پولیس والا آتا ہے، میں اس کو خود فیس کرتی ہوں. میں نے کیسے اس کو کیس میں اس کی ایویڈنس کرنی ہے، کیسے اس کی ایویڈنس کو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کیسے میں اپنی ڈیوٹی بالکل رسپانسبلٹی سے، اور میں آگے سے تیار ہوتی ہوں کہ میں بھی کہ اگر وہ مجھ پہ اٹیک کرے گا تو اٹیک مینس کہ کس قسم کا اٹیک. دیٹ مینس کوئی کہتا ہے بھائی آج کل آپ کو میں سیدھا بتاؤں، کہہ دیا جاتا ہے جی وکیل بک گیا. بالکل. میں باقاعدہ یہ لفظ کہتی ہوں کہ کسی کی طاقت ہے، کوئی مجھے کہہ کے دکھائے کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ بک گیا. کیونکہ میری انٹیگریٹی میرے لیے نہیں، میرے کلائنٹ کے لیے ہے، میری سچائی. اور جب میں اس کو رسپانس دیتی ہوں تو وہ میرا ایویڈنس ہو جاتا ہے. بس میرا یہ کہنا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنی لیڈیز کو خود بتائیں کہ آپ کی کام کی، آپ کی اپنی پہلے عزت ہے. ماں باپ بعد میں آتے ہیں، شوہر بعد میں آئے گا، بھائی، لیکن ان کی ہے عزت ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہم پہ، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ مہربانی کی کہ ہمیں جو ہے اس مقام تک، اس جہالت کے کلچر سے نکالا. لیکن خود فیس کریں، خود فیس کرنا چاہیے. ان کو جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں، قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے، وہاں پہ وہ آپ سے رجوع کرے. بے شک. دیکھیں ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2010، سیکشن 5 ہے، سیکشن 4 ہے، پی پی سی کی 509. یہ سیکشن ہے لیڈی کو فل انرچ کرتی ہیں کہ اگر ورکنگ پلیس پہ آپ کو کوئی ہیرس کر رہا ہے then come and knock the door. ٹھیک ہے، آپ آئیں، آ کے اپنے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب تک یہ سیشنز نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو، اب دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ میڈیا کا جیک آباد میں نام تک نہیں تھا. ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے مرد مجاہد کا، میں اس کو ایک مرد مجاہد کہتی ہوں، کہ انہوں نے آ کے لوگوں میں ایک اویئرنیس دی کہ آپ کے ایشوز ہیں، آپ آئیں میڈیا پہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کا حق، ہم آپ کے ساتھ انصاف کروائیں گے. تو حق کی آواز آپ نے بلند کی. اسی طرح حق تک پہنچنے کے لیے وکیل بھی اسی طرح ہے، کیا نام ہے، تگو میں ہے، اپنی محنت کے ساتھ اپنے کیسز پہ کرتا ہے. لیکن فیمیل کو میں یہی کہوں گی، دنیا کا کوئی مائی کا لال آپ کو انگلی نہیں لگا سکتا جب تک آپ جو ہے اپنی ذات میں اعتماد کی فضا کو جو ہے بھرپور انداز میں، جسے کہتے ہیں، استعمال نہیں کریں گے. تعلیم حاصل کر لی، عہدہ لے لیا، عزت مل گئی، لیکن اس کے بعد آتا ہے جی ہیرسمنٹ کا ہے. کہ ہیرسمنٹ بھائی، میرا تو یہی کہنا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پہچانیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عورتوں کو اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام لانا پڑے گا کہ اپنے جو آپ کے حقوق ہیں ان کے لیے آپ اپنی آواز بلند کریں. بالکل. قانون بن چکا ہے، قانون میں سب چیزیں ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے مس یاسمین والی کہ وہ یہی اس بات سے ڈرتی ہے کہ ہمارے فیملی کا نام بدنام ہوگا، کل پھر ہمیں ہی گھر پہ روک دیا جائے گا. وہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے، جیسے میم یاسمین کہہ رہی، میں نے بھی فیس کیا. تو فیس کرنے کے بعد آج وہ کہتی ہے کہ مجھ پہ کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے، کیونکہ میں نے محنت سے، میری ذات میں کوئی ایسا بیڈ ایول نہیں تھا کہ میں کسی کی وجہ سے ڈھکتی. آپ کو میں بتا دوں، صحیح اسٹریٹ پاتھ جو ہوتا ہے کانفیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. سر بس یہی ہے میرا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے رہیں.
زمانے میں دیکھیں ہر اچھائیوں کے ساتھ برائیاں ہوتی ہیں, سب ہم نہیں کہہ سکتے کہ بری ہیں, سب ہم نہیں کہتے سب نیک پر. اب آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ رسپیکٹ عزت. میرے ساتھ جب میں باہر آئی تھی میں یہی بتاؤں گی کہ مجھے کچھ لیڈی ایڈوکیٹس نے بتایا کہ وہ بیچاری بتاتی کہ راستے میں آتے تھے, پھر ہم اپنا برقع آف کرتے تھے, پھر ہم کوٹ میں آتے تھے تاکہ لوگ ہم پہ ہنسیں. لیکن بات سنیں, آپ ڈے 1 سے اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا, اف یو وانٹ ٹو بیکم دا پارٹ آف سوسائٹی تو آپ ان چیزوں کو میٹر نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے گھر میں پردہ تھا, پردے کو فالو کریں, لیکن یہ برائی نہیں تھی. انہوں نے اس کو برائی سمجھا کہ ہم چھپ کے جاتے تھے, پھر شال چینج کرتے تھے. نہیں, آپ ایک کمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ چیزیں کوئی اس میں میٹر نہیں کرتی. اچھا, آپ نے بات کی قانون کی. قانون میں اگر کوئی آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کوئی کیس فائل بھی ہوتا ہے, تو اس میں کیا پرائیویسی ہوتی ہے؟ بالکل, کیونکہ لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ کورٹ میں جانا. کورٹ سے تو لوگ ایسے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم نیوز پیپر کا حصہ بن جائیں. بالکل رونق بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ نیوز پیپر کا. اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے خیال سے عورتیں جو ہے وہ کورٹ کا رجوع نہیں کرتی. سر ایسا نہیں, اگر آپ کو میں بتاؤں ایسے ایشوز بھی آئے کہ وہاں پر گھر میں باراتیں آئی ہوئی تھیں, انہوں نے رابطہ کیا, ان کی شادیاں رکی, وہ اس فیملی تک اور ادر فیملی تک وہ ایشو رہا. ہاں, اگر کوئی بائی چانس لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے علم میں آ گیا, ادروائز یہ کوئی پبلیکیشن ادارہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہر ایشو کو جو ہے ڈسکس کیا جائے گا. وہاں پر عزت احترام, ایون فیمیل کے موسٹلی تو کچھ ایسے ہائی پروفائل اور اتنے جینیس ججز آتے تھے کہ وہ فیمیل کے ایشوز کو چیمبرز میں ہرڈ کرتے تھے کہ جی بچی ہے, لیڈی ہے, کوئی ان کو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, موسٹلی جو ہے میل جو ہے ڈومینیشن کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس میں فرسٹ جو انیشیٹ کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پری ٹرائل کی, اور وہ ہوتی ہے جج کے چیمبر میں. جج کے چیمبر میں دیٹ واز دا فرسٹ انیشیٹو فار ریکنسیلیشن. تو آپ بتائیں, وہ جو بھی ایلیگیشن لگائے گی جج کے سامنے, وہ دونوں وائف ہسبینڈ بیٹھے ہیں, تو کون سی پرائیویسی نہیں ہے وہاں پر. اس کے بعد باہر آتے ہیں, ایون نہ کوئی اسٹاف ہو, نہ کوئی ایڈوکیٹ بیٹھے گا اس کا, جسٹ جج بفور جج, دونوں پارٹی. تو آپ بتائیں نا, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. اور موسٹلی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ کمپرومائز کرنے تیار ہے, ہم ان کے ٹرمز کنڈیشن سنتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جو یا باہر غلط لیا جاتا ہے. اچھا مس یاسمین, آپ نے بتایا کہ یہی مسائل ہوتے ہیں آپ کو, آپ گھر سے نکلتے ہیں, جو آپ کسی آرگنائزیشن میں, آپ سے میں ڈسکس کروں گا اسکول کے اندر بھی میل اسٹاف ہوتا ہے, تو اس میل اسٹاف کے ساتھ بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. میم کی بات کو میں ایگری کرتی ہوں کہ جب کانفیڈنس خود میں ہو, چلو ہم میں تو کانفیڈنس آ گیا, ہم میچور ہو گئے, لیکن جو بچیاں ہیں ہماری, جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری, لیکن وہ ہراساں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی لیول پہ یا اسکول لیولس پہ بچوں کو مارکس کے نام پہ ہراساں کیا جاتا ہے. بالکل, ان کو بولا جاتا ہے اتنے ڈیز نہیں ہیں آپ کی اتنی مارکس نہیں بن سکتی, آپ کو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب ہمارے پاس اسکولس میں بھی اٹینڈنس کا ایشو آ چکا ہے, کیونکہ ہماری 70% اٹینڈنس ہوگی تو بچہ اپیئر ہوگا ایگزامس میں. تو لازمی بات ہے وہ بچی, اب جب وہ ٹیچرس تو چلو فیمیل کی بات کو شاید اس کو کور کر دیتی ہے, لیکن میل جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مطلب عورت کو جب ایک بچی پڑھنا شروع کرتی ہے, اب جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسٹارٹنگ سے لے کے اگر وہاں پہ کوئی میل ٹیچر ہے تو وہ اس طرح سے ان کو ہراساں کرتے ہیں, کبھی ڈیز کے نام پہ, کبھی مارکس کے نام پہ, کبھی کسی بات پہ, کبھی کسی بات پہ. ہاں, کبھی ان کے جیسے پرسنل ریلیشنس بھی ہوتے ہیں, کوئی ہمارا ریلیٹیو ہے وہ آ گیا تو وہ کہتا ہے بھئی یہاں پہ تو یہ ہماری بچی ہے, تو وہ خود ان کو جو ہے زیادہ فرسٹ پرائیورٹی ان بچی کو دیتے ہیں, دوسری بچیوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے اگر ان کی وہ کاسٹ کی ہے یا نیئر بائی یا فیملی ممبر ہے, یا پھر کچھ کوئی ہائی فیملی کی ہے, آپ کو کال آ گئی کہ چلے ان سے اپروچ کرتے ہیں لوگ. اسکولس میں بھی اپروچ ہوتی ہے, چینج کروا لیتے ہیں, وہ تو بورڈس میں بھی ہوتا ہے ریزلٹس. ایسے تو پھر آپ ٹیچرز کی میں نے دیکھا کہ بہت ساری اساتذہ کی تنظیمیں بھی ہیں, بالکل ہیں, تو وہ کیا اس میں کوئی رول پلے کرتی ہیں یا وہ صرف نام کی ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل رول پلے کرتی ہیں. ایز اے میں خود گسٹا کی جو وائس پریزیڈنٹ ہوں جیکاباد کی, تو اس میں باقاعدہ رول پلے ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے.
ٹیچرس کے لیے ہوتا ہے. ٹیچرس کے لیے اگر کوئی کمپلین آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ رول پلے کرتے ہیں. بالکل ایشو ہوتا ہے. جیسے کسی نے ریسنٹلی کافی اسکولس میں میم کو بھی پتہ ہے, جیسے میم نے بات کی کہ کسی ٹیچر کا ایشو تھا تو ان کو ہم نے گھر بیٹھا ریزالو کیا, یا وہ انہوں نے ڈی او صاحب سے یا کسی اور سے بات کر کے وہ بات حل کر دی. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس بہت ساری کمپلینس ہوتی ہیں ہمارے پاس سے آتی ہیں. تو وہ ہمیں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یہ صرف ٹیچنگ اسٹاف ہراساں کر رہا ہوتا ہے کہ نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہوتا ہے اسکول کے اندر؟ وہ بھی نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہوتا ہے. اچھا, کافی ہوتا ہے. یہ میں کہوں گی کہ ہمارے پاس تو بوائز بھی ہیں, تو ہمیں جو ہے ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل صرف فیمیل ہراساں نہیں ہوتی, یہاں پہ میل بھی ہراساں ہو جاتے ہیں, بچے بھی ہمارے ہو جاتے ہیں. یہ تو آج آپ نے ایک نئی بات بتا دی ہے. جی بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ some cases regarding to this subject. اچھا, بالکل. اور ریسنٹلی ابھی کل اس کا بیل فائل ہوا ہے آفٹر کمپرومائز, کہ سوڈومائزیشن کا کیس ہے, اور اس میں جو ہے سوری معذرت کے ساتھ آپ کریں میل کے بھی ایشوز آ رہے ہیں, کیونکہ سوسائٹی میں نے آپ کہا نا آپ کی سوسائٹی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. ہر جگہ سب اچھے نہیں ہیں, ہر جگہ سب برے نہیں ہیں, لیکن ہمیں اس لیے زیادہ پتہ ہے کہ ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں. اچھا مس یاسمین صاحبہ, آپ نے بتایا کہ آپ ایک تنظیم کی بھی ہیں, واسطہ ہے آپ کا, تو اس میں کتنی کمپلینس اتنی ہوتی ہیں آپ کے پاس آتی ہے ہراسمنٹ کی؟ ہراسمنٹ کی اس طرح سے آتی ہے کہ جیسے میں نہیں کہوں گی کہ یہی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میل کی تو کوئی کرتا نہیں ہے. جی جی, وہ نہیں کرتا. مطلب میں ایک ریشو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر کتنی کمپلینس ہیں جو آپ کے پاس پہنچی ہیں آپ تک؟ تقریباً میرے اسکول میں سے 2 سے 3 تک آ جاتی ہیں, 2 سے 3 تک آ جاتی ہیں. 3 آپ کے ایک اسکول کی, کیونکہ وہی میڈم والی بات کہ پروموشن ڈیو نہیں ہو رہا, ہماری سیلری کیوں رکی ہوئی ہے, ہم نے ایم ایڈ کیا ہے تو وہ کیوں نہیں لگا ابھی تک, نہیں لگا, انکریمنٹ کیوں نہیں لگا, ہمارا جو ہے بایو میٹرک میں وہ ہماری ڈگری کیوں نہیں وہ جو ہے رکھی گئی, کیونکہ ہماری بایو میٹرک میں ہماری ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں, اس میں ہماری ڈگریز کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے جیسے ہم کرتے جاتے ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی جاتی ہیں. صرف سروس بک میں نہیں ہوتی ہماری, وہاں پہ ریکارڈ آن دا ریکارڈ وہاں پہ بایو میٹرک میں بھی ہوتی ہے. تو کافی ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی یوں ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ 3 ایئرس اگو نیو اپائنٹمنٹ جو سردار شاہ صاحب نے کی تھی, تو اس میں کچھ لوگوں کو آفٹر 2 months جو ہے وہ انہوں کو جے ایس ٹی بنا دیا گیا. تو جی ایس ٹی بنا دیا گیا, تو جو پی ایس ٹی کی 2 months کی ان کی جو سینیارٹی تھی وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھی. اچھا, تو اس پہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی, اور اس کے بعد ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل ہم باہر نکلے تھے, ہماری ریلیاں نکلی تھیں اس کی وجہ سے, کیونکہ ہماری سیلری نہیں بڑھائی جا رہی تھی, ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیسک پے نہیں بڑھائی جا رہی تھی. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی, بالکل فیمیل نے اٹھائی, باہر نکلی ہماری جو ممبر تھیں, جو غیر ممبر ہماری نہیں تھی وہ بھی نکلی تھی باہر. ایک جگہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت اپنے حقوق کے لیے باہر تو نکل رہی ہے اپنی, جیسے آپ نے بتایا انکریمنٹس کے لیے یا کوئی ان کا تھا جو بھی سین, لیکن پھر ہراسمنٹ کے کیس کے لیے اتنی کمپلینس کورٹ تک نہیں پہنچ رہی. کورٹس میں ہوتی ہیں, یہ کورٹس میں پٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا, آپ کے پاس میڈم کتنی کمپلینس ایسی رجسٹر آپ کی نالج میں؟ یہ سمجھ لیں کہ اس 3 ماہ میں میرے پاس اس وقت تقریباً 10 سے 20 کیس آ گئے تھے. 10 سے 20 کیس؟ بالکل. فیملیز کے ہیرسمنٹ ورکنگ لیڈیز کے نہیں تھے, وہ اوور آل لیڈیز کے تھے. اب جس طرح ورکنگ ویمنز اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, فیملی کر رہی ہے, فیملی نہیں, دوسرے لوگ, ان کی چچا آ گیا بیچ میں, یہ نہیں پڑے گی. اب بچی ہے اس کو فورس میرج میں لے آئے, یہ ہیرسمنٹ کی قسم. اسٹوڈنٹ ہے, اس کو جو ہے ابھی انڈر ایج ہے, آپ اس کا نکاح کریں. اچھا, اٹس اے سارٹ آف دا ہیرسمنٹ ہے. اور یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, اب جیسے میم کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے گھروں سے یہ واقعی سب سے پہلا ایشوز کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں ملٹیپل جسے کہتے ہیں تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں. بھائی کی سوچ علیحدہ ہوگی, باپ کی سوچ جیسا کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. وہ بیٹی کے لیے فرنٹ مین بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر باپ نہ ہوتا شاید یہ عورت جو ہے نا کچھ بھی نہ ہوتی, کیونکہ بھلے عورت نے مرد کو جنم دیا اور اس کو اپنی سوسائٹی کا نگہبان بنا دیا,
تو واقعی وہ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے لیے میں کہتی ہوں اس سے بیسٹ دنیا کا رشتہ کوئی نہیں. اس طرح سے جو اب جیسے کمپلین ہوتی ہیں جن مردوں کی, تو آخر چل کے ان کو بھی باپ تو بننا ہی ہوتا ہے, بننا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ دیکھیں اپنی نا بیٹی کے لیے ایک شیلڈ بن جاتے ہیں. بالکل نہیں, لیکن سر میری بات سنیں, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں, میری ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہ جو پروگرامز ہیں یہ ان میں بڑی اویئرنیس دیں گے, ان کو بتائیں گے, ان کو اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی سکھائیں گے کہ جی آج کی عورت یہ بھی کسی باپ کی وجہ سے آج یہاں بیٹھی ہے, یہ اس کی سپورٹ تھی, میری بھی بیٹی اس قابل ہو سکتی ہے اگر میں اس کو سپورٹ دوں. ایشوز ہیں, ایشوز کو سولو کیا جائے گا. ہاں, اور اب میڈم کا کہنا ہے ہم لوگ ایجیٹیشن میں آئے, واقعی آئے ایجیٹیشن میں, کانفیڈنٹ تھی, ہمارا رائٹ تھا, حق پہ تھے, تو انہوں نے دیکھیں آ کے اپنے رائٹ کو منوایا, ریزولیشنز پاس کیے کہ ہماری سیلریز ریو ہونی چاہیے, پرائس انفلیشن چل رہا ہے, جو بھی ان لوگوں کی ہوتے ہیں پیرامیٹرز, انہوں نے آواز اٹھائی نا. یہ وقت کی ترقی ہے, وقت کے ایشوز کو خود یہ منہ دے رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں. ہمارا بھی یہی کہنے کا مقصد ہے, یہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کو, بچیوں کو, ایون میں جب بھی 8 مارچ کے حوالے سے پروگرامز میں جاتی ہوں, آئی آبزرو ٹریمنڈس چینج. وجہ کیا ہے, اس حد تک لیڈیز جیسے کہتے ہیں بچیوں میں اب ایک جنون پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میڈم صوفیہ جیکابت کے اس شہر میں جہاں پر مجھے موسٹلی جو ہے کبھی بھی بائی گاڈ میں مجھے کبھی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی, جو کرتا ہے میں اس کو خود فیس کرتا ہے. کہ میڈم صوفیہ ہیں, اگر ان کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی تو انہوں نے تو ہمیں سیدھا ہی کھڑا کر دینا. نہیں وہ اپنی جگہ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ڈیفینس کرنا ہے, میں خود کرنا ہے. میں نے باپ بھائی کو, ایون اب تو الحمدللہ میں سچ بات بتاؤں گی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی نالج میں نہیں لاتی کہ بھئی فلاں بندے نے مثال کے طور پہ کوئی بات کہی ہے تو اس کو سیدھا کرنا, اور وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا, دیٹ مینس نو فل اسٹاپ کاما, وہ یہ بیئر نہیں کرے گی اور اپنا ڈیفنس کر لے گی. اب ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے, میں آج کی بچی کو بھی یہی میسج دوں گی کہ آپ اپنے اندر اپنے تعلیم, اپنی تربیت کے ذریعے کانفیڈنس, اعتماد کا بھرپور اظہار کریں. آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں, جرم نہیں کرنے جا رہی. آپ جاب کرنے جا رہی ہیں, جرم نہیں کرنے جا رہی. آپ ہیلپنگ ہینڈ بن رہی ہیں, فائنینشیل سپورٹر بن رہی ہیں, آپ کو پروموشن مل رہا ہے, آپ رسپیکٹ کا سیمبل بن رہی ہیں. تو صحیح ہے کیا, مرد تو فل ٹائم عورت کے لیے کام کر کے مر جاتا تھا, آج اس کو سپورٹنگ ہینڈ ملا ہے, وہ اس کو عزت دے. بس جی مس یاسمین, آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں؟ گفتگو تو لمبی ہو سکتی ہے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو کچھ اگر آپ اپنی نوجوانوں, خواتین اور بچیوں کو کچھ کہنا چاہیں, کوئی میسج. میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے یہی کہوں گی کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اگر ہم دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سے لے کر بی بی جو ہے جو زینب ہے وہاں تک اسلام میں, اگر ہم اسلام کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے بھی سیکریفائس کیا ہے, انہوں نے بھی تجارت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو پرمیشن دی تھی. اور جہاں پہ بی بی خدیجہ نے خود جو ہے پیغام شادی کا بھیجا تھا, وہاں پہ اب اگر کوئی بچی بات کر رہی ہے تو وہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو لڑکی پتہ نہیں کیسی ہے کہ خود کہہ رہی ہے مجھے شادی کروا دیں. لیکن ہم جب کوئی دوسری شادی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام نے پر اجازت دی ہے, لیکن کبھی ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ بی بی خدیجہ نے بھی پیغام بھیجا تھا. تو وہ کی تھی, تجارت کی تھی انہوں نے, بیوی نے جنگ لڑی تھی, بیویوں نے سب کچھ کیا تھا. تو ہم اگر اس فرنٹ پہ آ جائیں تو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں, ہم غزالہ کو دیکھیں, ہم ملالہ کو دیکھیں, تو انہوں نے دیکھا ہے یہ ان لوگوں کا کانفیڈنس تھا. ان لوگوں نے ثابت قدمی دکھا کر ہمیں راہ دکھائی کہ ہم لوگ بھی راہ اس پہ چل سکتے ہیں. انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی ہیں, انہوں نے اب خود کو پروف کیا ہے. تو ہم لوگ اب جو بیٹھے ہیں جیسے میڈم صوفیہ ہے یا کوئی ہماری ادر کیڈر سے جو بھی پروفیشنل ہے, وہ ان کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں, ان کا راستہ کھول سکتی ہے اگر ہماری ثابت قدمی ہو. اور بچیوں کو آگے بڑھنا چاہیے. میڈم کی طرح, میڈم کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ وہ کیس پٹیشن میں داخل ہونے چاہیے جو ہراساں ہوتے ہیں, وہاں انہیں چھپایا نہیں جائے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. سر آخری جملہ میں کہنا چاہوں گی اپنی فیمیلز کو آپ کی اجازت سے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ سر کٹا کے جیے, ایک رات کم جیے تو کیا جیے, ہم اپنے حصے کی شمع جلا کے جیے, اپنے حصے کی شمع جلا کے جیے. بالکل میرا یہ کہنا ہے, میری بچیاں, میری بہنیں یہ موٹیو لے کے چلیں کہ ہم اس ہیرسمنٹ کے ایشو کو جو ہے کبھی بادر نہیں کریں گے, ہم اپنی حفاظت, اپنے محافظ خود بنیں گے.
جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آپ نے مس یاسمین کی باتیں بھی سنی اور میڈم صوفیہ شاہد کی بھی باتیں سنی. بات آخری یہاں پہنچی کہ جو بھی خواتین ہیں، سب خواتین کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. اپنے لیے وہ خود محافظ بنے، نہ کہ وہ محافظ تلاش کرے. مرد جب والد ہوتا ہے تو اپنی بچی کے لیے وہ ایک شیلڈ ہوتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یہی مرد اگر معاشرے میں اب کہیں اور ہوتا ہے تو وہ عورت کو ہراساں کرتا ہے. تو پیغام مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے بھی آگے جا کے باپ بننا ہے، آپ کی بھی بچی بڑی ہونی ہے. یہی بچی آپ کی کل کو پڑھے گی بھی، یہی بچی آپ کی کل کسی ادارے میں کام بھی کرے گی. اور لڑکیاں جو اسکول میں پڑھتی ہیں وہ کسی قسم نمبرز اور کسی ایسی ڈیز کے چکروں میں یا مارکس کے چکر میں بلیک میل نہ ہوں. اگر کوئی آپ کو ہراساں کرتا ہے تو آپ فوراً اپنے والدین کو بتائیں، والدین کے ساتھ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ کے لیے سب چیزیں مہیا ہیں، آپ کی ساری بات سنی جائے گی، لیکن وہ بھی پردے کے اندر. اس خوف کو ختم کر دیں کہ اگر آپ نے آواز بلند کی تو آپ کی فیملی، آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، کوئی بھی ایکس وائی زی، ان کے ساتھ مسئلے ہوں گے یا ان کی بدنامی ہوگی. تو ان باتوں کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.